السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، مجھے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا پروگرام بناؤں جو ساری دنیا کے لوگ دیکھے اور دین کی باتیں سمجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پروگرام ہمارا راہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ راہ عمل میں نے یہ کوشش کیا ہوں کہ اچھے مفتی، مولانا، عالم، فاضل حضرات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے اور ہر موضوع پہ اپنی باتیں رکھے اور اسے ہم لوگ غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب سے پہلے یوٹیوب میں جائیں اور راہ عمل دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس میں پروگرام آئے آپ اسے دیکھ سکیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کوشش سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں گھر گھر تک پہنچ جائیں گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج راہ عمل کے پروگرام میں رانچی کی وہ شخصیت آئے ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے بیچ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اصغر مصوائی صاحب، جو عیدین امام رانچی ہے اور بریاتو جامع مسجد کے پیش امام ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹونڈا کالج میں اردو شعبہ کے پروفیسر ہیں، جو آج ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ دین کی باتیں، کچھ عمل کی باتیں راہ عمل میں بتلائے تاکہ جتنے دیکھنے والے ہمارے ہیں اس پہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ناظرین کرام، زکوٰۃ یہ اسلام کا بہت اہم فریضہ ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح نمازوں پہ اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ دینے کا بھی اہتمام کریں۔ نمازوں سے آپ غفلت نہیں برتتے، کوشش کرتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی ہو جائے، ویسے اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کا بھی اہتمام ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے نماز۔ یہ 82 مقامات پر ایک ساتھ ذکر ہے، اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سونے اور چاندی پر بھی ہے، مال پیسے پر بھی ہے، اور عورتیں جو زیور پہنتی ہیں، ان زیورات کا استعمال کرتی ہیں، شریعت میں اور فقہ میں اور علماء کی رائے یہ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ ان زیوروں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر عورتیں اپنے زیوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گی تو گنہگار ہوں گی، اور وہی عذاب ہوگا جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ان سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے پیشانیوں، ان کے پہلوؤں، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ظاہر ہے جو عورتیں اپنے زیوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گی، اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس سے داغا جائے گا۔ عورتوں کو
زیوروں کی زکوٰۃ نکالنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ جو کنگن پہنے ہوئی ہو، ان کنگنوں کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ زکوٰۃ تو نہیں نکالتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ ضرور نکالا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کنگنوں کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے تمہارے ہاتھوں میں ڈالا جائے اور یہ جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے۔ تو اس عورت نے اور اس لڑکی نے اس کنگن کو اس لڑکی نے اپنے ہاتھ سے کھولا اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا کہ رسول آپ غریبوں میں تقسیم کر دیے، اس کی زکوٰۃ نکلوا دیجیے۔ آپ اندازہ فرمائیے یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ عورتیں زکوٰۃ نکالنے میں زیوروں کی بڑی کوتاہی برتتی ہیں، اس لیے خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس کے ہاتھوں میں چاندی کے زیور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان زیوروں کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں یہ زیور تمہارے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے، اس لیے یہ بھی کنز ہے، یہ بھی خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، وہ سونا اور چاندی اژدہا بن جائے قیامت۔ ظاہر ہے کہ جو عورتیں زیوروں سے محبت کرتی ہیں، بے پناہ محبت کرتی ہیں عورتیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اہتمام بھی یہ کرنا ہے کہ ہر سال ان زیوروں کی اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، نصاب یہ ہے چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے اور موجودہ وزن کے اعتبار سے 612 گرام چاندی۔ اگر اتنے چاندی کے زیور آپ کے پاس ہیں یا 7.5 تولہ سونا یعنی 87.5 گرام سونا ہے تو یہ نصاب ہے۔ اگر اتنی قیمت کے اور اتنے وزن کے زیور آپ کے پاس ہیں تو فوراً زکوٰۃ نکالیے۔ زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی مت کیجیے۔ زکوٰۃ نکالیں گی تو آپ کا زیور پاک ہو جائے گا، آپ کے تمام زیور پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے زیوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو یہ ناپاک اور گندا رہے گا۔ وہ سامان آپ کا جو زیور کی شکل میں ہے وہ ناپاک اور گندا ہے۔ تو زکوٰۃ زیوروں کو بھی نکلے گی۔ تمام علماء کا اتفاق ہے اس میں، البتہ اگر زیور دوسری چیزوں کا ہو، سونے اور چاندی کے علاوہ پلاٹینم ہو، جواہرات ہوں، خواہ کتنے قیمتی زیور ہوں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر زیور دوسری چیزوں کے ہیں سونے اور چاندی کے علاوہ تو چاہے لاکھوں روپے کے زیور ہو، اگر وہ پہننے کے زیور ہیں، استعمال میں آتے ہیں تو ان زیوروں کی زکوٰۃ نہیں نکلے۔ لیکن اگر وہ زیور سونے اور چاندی کا ہے تو ہر سال اس کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے 2.5% پیسے آپ نکالتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کا اہتمام یہ اہم فریضہ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تعلیم اسلام میں آئی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، مسکینوں کی مدد ہوتی ہے، ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف بھی ہیں، قرآن میں زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے وہ بھی احکامات انشاءاللہ کبھی بتائے جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے
کہ زکوٰۃ زیوروں کو بھی نکلے گی. اگر سونے اور چاندی کے زیور ہیں تو آپ ضرور نکالیں، اہتمام کے ساتھ نکالیں. اللہ تعالی ہماری خواتین کو زیوروں اور دوسری چیزوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں نے آج راہ عمل کا پروگرام دیکھا. اب اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آپ لوگ کی اس محنت سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں پہنچ جائے.